ایک دفعہ کا ذکر ہے ایک چھوٹے سے گاؤں میں جس کا نام بوم ہائن تھا۔ لوگ نہایت پرسکون زندگی گزارا کرتے تھے۔ یہ گاؤں ایک گھنے جنگل سے گھرا ہوا تھا جس میں ہر طرف جنگل تھا۔ کئی قسم کے پرندے، جانور اور پراسرار مخلوقیں رہتی تھیں جنہیں انسان بہت کم ہی دیکھ پاتے تھے۔ ایک دن ایک تجسس سے بھرے نوجوان ایلیاس نے اس جنگل کو دریافت کرنے کا فیصلہ کیا۔ ایلیاس اپنی مہم جو طبیعت اور بے خوفی کی وجہ سے پورے گاؤں میں مشہور تھا۔ اس نے ایک چھوٹا سا تھیلا جس میں کھانے پینے کا سامان تھا اپنے کندھے پر ڈالا اور اپنے وفادار کتے برینڈو کے ساتھ روانہ ہو گیا۔ جنگل نہایت گھنا تھا اور سورج کی کرنیں بے مشکل پتوں کے جھنڈ میں سے چھن کر زمین ہو گئی تک پہنچ پاتی تھیں، مگر ایلیاس کا دل جوش سے بھرپور تھا۔ کئی گھنٹے پیدل چلنے کے بعد ایلیاس اور برینڈو کو ایک کھلی جگہ ملی جہاں ایک بہت ہی پرانا مڑا تڑا درخت کھڑا تھا۔ اس کے شاخیں اس قدر الجھی ہوئی تھیں کہ وہ کسی دیوہیکل مکڑی کے جال کی مانند لگ رہی تھیں۔ ایلیاس کو حیرت ہوئی جب اس درخت کے نیچے اسے ایک پرانی بوسیدہ سی صندوقچی دکھائی دی۔ اس کا دل زور زور سے دھڑکنے لگا۔ اس نے احتیاط سے صندوقچہ کھولا اور اس میں ایک پرانی ہاتھ سے لکھی ہوئی کتاب دیکھی۔ کتاب کی زبان قدیم تھی اور کئی الفاظ سمجھ سے باہر تھے، مگر یہ کتاب ایک بھولی بصری دنیا کی کہانیاں سناتی محسوس ہو رہی تھی۔ ایلیاس جب صفحات پلٹ رہا تھا، اسے یقین ہو گیا کہ اس نے کچھ خاص پا لیا ہے، مگر اس کے ساتھ ہی اسے یہ بھی احساس ہوا کہ اب اس پر ایک ذمہ داری بھی آن پڑی ہے، ان کہانیوں کو سنبھال کر رکھنا اور آنے والی نسلوں تک پہنچانا۔ ایلیاس نے فیصلہ کیا کہ وہ واپس گاؤں جا کر گاؤں کے بزرگ ترین دانا شخص سے مشورہ کرے گا۔ جب وہ بوم ہائن واپس آیا تو اس نے اپنی دریافت کے بارے میں سب کو بتایا۔ گاؤں کے سب لوگ جمع ہو گئے تاکہ اس پراسرار کتاب کو دیکھ سکیں۔ یہ طے پایا کہ کتاب کو گاؤں کی لائبریری میں محفوظ رکھا جائے گا تاکہ ہر کوئی اسے پڑھ سکے اور قدیم کہانیوں سے واقف ہو سکے۔ الیاس کو کتاب کا محافظ مقرر کر دیا گیا، اور اس کی اور برینڈو کی مہمات نے کئی اور لوگوں کو جنگل میں نئی نئی دریافتوں کے لیے متاثر کیا۔ وہ پراسرار کتاب ہمیشہ کے لیے گاؤں کی تاریخ کا حصہ بن گئی، اور ایلیاس کو فخر تھا کہ اس نے اسے تلاش کیا تھا